اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے غور کیا، وہی بچہ جس کے لیے ہم راتوں کو جاگتے رہے، وہی بچہ جس کے لیے ہم نے اپنی خواہشیں قربان کی، آج وہی بچہ ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، بات بات پر بدتمیزی کرتا ہے، ماں باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ سوال یہ نہیں کہ اولاد نافرمان کیوں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اولاد نافرمان کیوں ہو گئی۔ آج کا یہ بیان کسی ایک ماں باپ کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اولاد نیک بنے، ماں باپ کا ادب کرے، دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو، تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ دین کی ایسی باتیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا اولاد ہماری ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے۔ جب امانت میں خیانت ہوتی ہے تو نتیجہ نافرمانی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اولاد کو آزاد چھوڑ دینا، دینی تربیت نہ کرنا، یہ سب امانت میں خیانت ہے۔ ماں باپ کی اپنی نافرمانیاں۔ میری پیاری بہنوں، اکثر ہم اولاد کی نافرمانی کا رونا روتے ہیں مگر خود کبھی نہیں سوچتے کہ کیا ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، کیا ہماری نماز وقت پر ہے، کیا ہمارے گھروں میں حرام آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جو باپ جھوٹ بولتا ہے، جو ماں پردے کو اہمیت نہیں دیتی، جو گھر میں گانے، ڈرامے، فحاشی چلاتا ہے، تو اولاد نافرمان نہ ہو تو اور کیا ہو۔ نافرمان والدین نافرمان اولاد پیدا کرتے ہیں۔ دین سے دوری نافرمانی کی سب سے بڑی وجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی باپ اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتا۔ موبائل دیا، قرآن نہیں دیا، فیس بک دیا، نماز نہیں سکھائی، مہنگے کپڑے دیے، حیا نہیں دی۔ بچپن میں جو سیکھا جاتا ہے وہی زندگی بھر ساتھ رہتا ہے۔ دین نہیں سکھایا، نافرمانی ملی، ادب نہیں سکھایا، بدتمیزی ملی۔ حرام رزق نافرمان اولاد کی جڑ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسم جو حرام سے پلا ہو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سوچئے، رشوت، سود، جھوٹ، دھوکہ، یہ سب اگر رزق میں شامل ہوں تو اولاد کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ایسی اولاد بات نہیں مانتی، نصیحت قبول نہیں کرتی۔ حرام رزق، دل کی سختی، نافرمانی، ماں باپ کی بد دعائیں۔ میری پیاری بہنوں، غصے میں کہے گئے الفاظ اکثر بد دعا بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، کہیں وہ قبول نہ ہو جائے۔ اکثر میں جا مر جا، میری زندگی برباد کر دی، تجھے کبھی سکون نہ ملے، یہ الفاظ تیر بن کر لگتے ہیں۔ زبان کا زخم تلوار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ وقت نہ دینا، موبائل نے ماں باپ چھین لیے۔ آج کا المیہ، باپ موبائل میں، ماں ڈراموں میں، بچہ تنہائی میں۔ پھر ہم کہتے ہیں بچہ ہماری سنتا ہی نہیں۔ جو بچہ ماں باپ سے بات نہ کرے وہ کسی اور سے بات ضرور کرے گا۔ وقت دیں، محبت دیں، توجہ دیں۔ ماحول اور بری صحبت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ غلط دوست، غلط ماحول، غلط سوشل میڈیا، یہ سب مل کر اولاد کو نافرمان بنا دیتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ اصلاح کے طریقے: خود نماز کا پابند بنیں، گھر میں قرآن کی آواز ہو، بچوں کے سامنے اچھا اخلاق دکھائیں، پیار سے بات کریں، دعا کو ہتھیار بنائیں۔ یا اللہ، ہم مانتے ہیں ہم سے کوتاہیاں ہوئیں۔ یا اللہ، ہماری نافرمانیاں ہماری اولاد میں نہ دکھا۔ یا رحمان، ہماری اولاد کے دلوں کو نرم فرما، انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا رب العزت، جو بچے بگڑ چکے ہیں ان کے دلوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا رحیم، ہماری بیٹیوں کو حیا والی بنا، ہماری بیٹیوں کو نمازی بنا۔ یا رب الکائنات، ہمارے گھروں سے شیطان کو نکال دے، رحمت کے فرشتے اتار دے۔ اگر یہ بیان دل کو لگا ہو، آنکھیں نم کر گیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں لکھیں یا اللہ ہمیں حیا نصیب فرما۔ چینل محبت دین اسلام آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اگلا بیان اور بھی زیادہ ایمان ہلانے والا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔